بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرافٹ کمانڈ چینل کے پیارے دوستو، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے قرآن میں جو کچھ اتارا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ظالموں کے لیے شفا و رحمت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ اس حوالے سے ہماری بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب تقریباً ہر کوئی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آیت الکرسی کو ہی لے لیں۔ اگر اس آیت کو، جو قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے، کوئی اسے غلطی کے ساتھ پڑھے گا تو بے شک لاکھوں مرتبہ پڑھ لے، یہ غلطی کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ غلطی کیا ہے، اس پر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، آپ کی توجہ اس غلطی کی جانب بھی مبذول کرواتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت مختصراً بتاتا چلوں۔ یاد رہے کہ تمام نبیوں میں اونچی شان ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تمام کتابوں میں اونچی شان ہماری کتاب یعنی قرآن پاک کی شان ہے، اور اس شان والی کتاب کی تمام آیات میں جو اونچی شان اور عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ جیسا کہ ابو مسلم کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منزل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منزل، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا۔ اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس روایت سے اس آیت کی شان کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ اس بات میں ہی آئے گا، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی یہ فضیلت بتلائی ہے کہ اگر اس کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے تو مرتے ساتھ ہی وہ شخص جنت میں جائے گا۔ لیکن فضائل تو تبھی حاصل ہوں گے جب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جس کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، غور سے سن لو کہ اکثر لوگ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ اب آیت الکرسی کو اگر لاکھ بار بھی بغیر اعوذ باللہ کے پڑھو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، پس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو اللہ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ یعنی قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ جب بھی کوئی وظیفہ کرے جو قرآنی آیت کا ہو یا آیات کا ہو تو آپ نے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ تعوذ کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا اور ہم پر رحمت کرے گا۔ پیارے بھائیوں،
مذکورہ آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کہا اے آدم، کیا میں تم کو دوام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی کمزور نہ ہو؟ اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب وہ وسوسہ زائل ہو جاتا ہے، پیارے بھائیو، قرآن پاک کی مذکورہ آیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ اور مامون ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں۔ تو میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں تاکہ مرنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے اور موت کے ساتھ ہی ہمارا قدم جنت میں ہو۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ آیت الکرسی سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو درست کریں، بلکہ قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت یا کوئی سورت پڑھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں تاکہ ہمیں قرآن پاک کی مکمل برکات حاصل ہو سکیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آخر میں آپ کو بسم اللہ کی چند برکات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تو وضو مکمل کر چکے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائیں گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ ذیشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بحوالہ نزہۃ المجالس۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پرافٹ کمانڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔